راجا نے جب اس کے سامنے اپنی بات رکھی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ وہ اڑید کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ داجان ہمیں کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ وہ بامشکل اپنے آنسو پلکوں سے رکے ہوئے تھی۔ پر کیوں میرے بچے؟ میں مانتا ہوں آپ کا پہلا تجربہ ٹھیک نہیں رہا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنی ہر خوشی اپنے اوپر تنگ کر لیں۔ ایک موقع تو دے اڑید کو، ہمیں یقین ہے وہ آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دیں گے۔ آپ کو کبھی بھی اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں پڑے ہوگا۔ وہ اس کے انکار کا برا منائے بغیر اسے منانے والے انداز میں بولے۔ نہیں، کچھ اس کے ریئیکشن کا اندازہ تھا، مگر وہ ہر قیمت پر اسے قائل کرنا چاہتے تھے۔ داجان، اگر آپ لوگوں کو میرے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ ہے تو ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ سب پر مزید بوجھ نہیں بنیں گے۔ وہ صفاقی سے بولتے، ان کا چہرہ تاریک کر گئی۔ اپنے لفظوں کو اسے بھی اندازہ تھا، وہ لوگ اس کا اتنا خیال رکھ رہے تھے، اسے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر ایک تلخ تجربے کے بعد وہ ان راہوں کی طرف دوبارہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں بچے، ہمیں اندازہ ہی آپ کی زندگی ہے، بھلا ہم کون ہوتے ہیں آپ پر اپنا فیصلہ تھوپنے والے؟ آپ ہر فیصلے کے لیے آزاد ہیں، آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کا انکار پوری تک پہنچا دیں گے۔ وہ اس بات کی فکر تو بالکل مت کیجیے گا کہ ہمارا رویہ آپ کے اس فیصلے کے بعد بدل جائے گا، بالکل نہیں، بلکہ آپ کو وہی مان ملے گا جو پہلے ملتا آیا ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولتے ازبا پر ایک نظر ڈالتے روح موڑ گئے تھے، یعنی یہ اشارہ تھا کہ وہ اپنی بات ختم کر چکے ہیں، اب چاہے تو وہ جا سکتی ہیں۔ وہ خود کو بے بس سی محسوس کر رہی تھی، وہ جو چاہتے تھے وہ کبھی نہیں کر سکتی تھی، ان کی محبتوں کو حق تو وہ ادا ہی نہیں کر سکتی تھی جو اس پر بغیر کسی رشتے کے بھی اتنے مہربان تھے۔ اسے پہلے دن سے اس گھر میں بیٹیوں جیسا مان مل رہا تھا، کیسی ناشکری کرتی۔ وہ اپنے انکار پر خود شرمندہ تھی، اس لیے اپنے آنسو پوچھتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ یونی آ کر بھی بے چین تھی، جب سے اس نے سارن کے پرپوزل پر انکار کیا تھا، وہ خود بھی سکون سے نہ رہ پائی تھی۔ اپنی باتوں پر اس کا سفید بڑھتا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہراتا تو اسے افسوس ہوتا تھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی خاص جذبہ تو نہیں تھا، مگر ہمدردی تھی۔ وہ ہنستا کھیلتا لڑکا اس کی وجہ سے مسکرانا بھول گیا تھا۔ اس کی نظریں چاروں اور بھٹک رہی تھی، جب اس کی نظر ایک منظر پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ سالم ہی تھا جو سامنے آہان کے ساتھ چلا رہا تھا۔ اس کی کسی بات پر ہلکا سا مسکرایا، وہ خود کو سنبھال چکا تھا، اپنا اشتہار لگوانا اسے ذرا بھی پسند نہ تھا۔ سب کے باوجود ماہا محسوس کر سکتی تھی کہ اس میں ایک واضح تبدیلی آئی تھی۔ وہ مسکرا تو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ بے ساختہ ماہا کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ اڑید کو جب سے اس کے انکار کا پتہ چلا تھا، وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اسے کسی بل بھی چین نہ ملا، تو آڑ کر اپنے فیصلے پر مہر لگاتا تن پر کرتا اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں گمسم سے بیٹھی تھی، اسے کمرے میں اتنے غصے میں آتا دیکھ تھم سی گئی، اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ اڑید یہ کوئی طریقہ کسی کے کمرے میں آنے کا؟ اس کے جارحانہ انداز کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ اڑید نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، یا سن کر بھی انسنی کر دی تھی۔ انکار کیوں کیا اس رشتے پر؟ مجھے وجہ جانے ہی یقین مانا، اگر کوئی مضبوط دلائل دوگی تو کبھی تمہارے راستے میں بھی نہیں آؤں گا۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا اپنے عدلی انداز میں بولا۔ آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، وہ اس کے نرم انداز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا یہ انداز تو اسے پسند تھا کہ وہ غصے میں بھی بات کرنے کی تمیز نہیں بھولتا تھا۔ آیا تو غصے میں تھا، مگر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے غصے کی وجہ سے اسے خوف کھائے۔ اگر تم وقت لینا چاہتی ہو تو لے سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بدتمیزی کو اگنور کرتا ہوا بولا۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، نہ بھی نہ آئندہ کبھی۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا لہجہ کپکپا رہا تھا، جو سامنے کھڑا وجود بھی بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وجہ بتاؤ، شادی کیوں نہیں کرنی؟ اس کا روحان سا انداز دیکھ کر پہلے سے ہی زیادہ نرمی سے بولا۔ اس کے نرم لہجے کے سامنے بے بس ہو رہی تھی، وہ واقعی تھکنے لگی تھی۔ اسے واقعی کسی کے مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، مگر اس کا دل کیا کرتی، جہاں بے تحاشا خوف تھا خود کے دھتکار جانے کا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے، کالی آپ کی جان لے لے گا، اور میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ کو کچھ بھی ہو۔ میرے پیچھے تو رونے والا کوئی نہیں، اگر ازوا آفریدی کی زندگی کا اختتام بھی ہو جائے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر آپ کے سارے رشتے آپ پر جان لوٹاتے ہیں، اگر میری وجہ سے آپ کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے شدت سے رو دی، جانے کی وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی۔ بلی تھلے سے اب باہر آئی تھی، اس کے انکار کی حقیقی وجہ جان کر اڑید کو کہیں نہ کہیں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اڑید کی جان کی فکر تھی، مگر اڑید کو اسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا جب تک اس کا رب اس کا ساتھ تھا۔ وہ کالی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ دو قدم مزید اس کے اندر دیکھا تھا، اس کے چہرے پر رکھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔
ازوا یقین مانو مجھے اس کالی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ وہم اپنے دل سے نکال دو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نرمی سے بولا۔ ان ہیزل براؤن کرسٹل میں اسے آنسو بالکل بھی پسند آئے تھے۔ آپ کیوں اپنی ہی جان کے دشمن بن رہے؟ وہ رونا بھول کر اس کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھ کو دیکھا رہ گئی۔ کیونکہ میری جان تو تم میں اٹکنے لگتی ہے، کیونکہ تم اس دل کے دروازے بنا کھٹکھٹائے اس دل کے مکین بن گئی ہو۔ تمہارے ایک آنسو سے مجھے فرق پڑنے لگا ہے، تمہارا اداس چہرہ مجھے بالکل بے چین نہیں لگتا، اور تمہاری حسین آنکھوں نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے۔ یہ دل رفتہ رفتہ تمہارا دیوانہ ہونے لگا ہے۔ جس دن تم نظر نہ ہو میری آنکھیں تمہیں ڈھونڈنے لگتی ہیں، یہ دل بے چین ہو اٹھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے زندگی کی نوید سنا رہا تھا۔ ازوا کے چہرے پر پال میں گلاب پہ بکھرا، آنکھیں خود بخود حیا سے جھکتی چلی گئی، اور یہ نے مبہوت ہو کر یہ نظارہ دیکھا تھا۔ کیسے یقین کروں آپ پر؟ کیا پتہ آپ مجھے بیچ راستے میں ہی چھوڑ دے؟ وہ دل کی بات زبان پر لاتی ہوئی بولی۔ تمہیں اس بات کا یقین کر، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کبھی چھوڑنے کا سوچوں گا بھی تو یہ دل مجھے ایسا کرنے نہیں دے گا۔ اسے یقین دلانے والے لہجے میں بولا۔ میں آپ پر یقین کر رہی ہوں کہ یقین کبھی نہیں ٹوٹنے دیجیے گا۔ وہ جھکی نظروں کے ساتھ بولتی، اس کا دل لڑکا گئی تھی۔ کبھی نہیں، تیاری کر لو میرا بننے کی، اور یہ اپندی تمہیں اتنا چاہے گا کہ تم خود پر ناز ہوگا۔ تمہارے آنے والا ہر دن خوشیوں سے بھر دوں گا، جینے سمیٹتے تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا۔ اس کا گال تپ تپاتا سرشاری کی کیفیت میں نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی رہ گئی۔ وہ واقعی ہی ساحر تھا، اس کو بھی رفتہ رفتہ میرے شہر میں جگرنے لگا تھا۔ وہ کلاس روم کے باہر منہ لٹکائے کھڑی تھی، پھر ایک نظر کلاس روم پر ڈالتی اداس اداس ایک کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس میں ٹیسٹ چل رہا تھا۔ گھر پر چل رہی سچویشن سے اس سے بالکل بھی بڑا نہیں جا رہا تھا۔ دوسرا اس کی پڑھائی میں مدد اکثر میرو ہی کرتی تھی۔ اس کو دیکھا وہ خود بھی اداس تھی۔ اس دوران اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک بھی لفظ نہ پڑھ پائی۔ سر نے 3 دن پہلے ہی اسے ٹیسٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی۔ سب کو سختی سے ٹیسٹ کی تیاری کرنے کا بولا تھا۔ وہ تیاری نہ کرنے کے بعد سر سے بےعزتی کروا کر کلاس سے باہر موجود تھی۔ آہا نے اس کی اداس شکل دیکھی تو رہا نہیں گیا۔ اس کے نزدیک آتا اسے مخاطب کر بیٹھا۔ کیا ہوا مس پٹاہا، اتنی اداس کیوں؟ وہ اس کے نزدیک آتا حشاش بشاش لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں، وہ بیزاری سے بولتی آگے بڑھ گئی۔ کچھ تو ہے، اور تمہاری تو اس وقت کلاس ہوتی ہے، باہر کیا کر رہی ہو؟ وہ ذرا سا لہجے میں بولا۔ مجھے ٹیسٹ نہیں آتا تھا سر، عرفان نے کلاس سے باہر نکال دیا اور پورے 1 ہفتے کلاس میں نہ آنے کی سزا دی ہے۔ وہ شرمندہ سے منمنا کر بولی۔ اور تمہیں ٹیسٹ کیوں نہیں آتا تھا؟ وہ پرتجسس انداز میں بولا۔ اگر وہ خاموش رہی یا شاید وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر تم چاہو میں سر سے بات کر سکتا ہوں، مگر شاید تم میری مدد نہیں لینا چاہتی۔ اس کو جاتا ہوا دیکھا وہ فوراً بول پڑی۔ آہان رکو نا، مجھے چاہیے تمہاری مدد۔ وہ معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولی۔ ایکچولی ہمارے گھر میں کچھ پرابلم چل رہی ہے۔ میری اپی جو اکثر مجھے پڑھاتی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور اس ٹینشن میں میرا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، بس اس لیے ایک لفظ بھی نہ پڑھ پائی۔ وہ جس حد تک اس کو بتا سکتی تھی اسے بتا چکی تھی۔ آہان نے بھی زیادہ کردنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اپنی آپی کے ذکر پر وہ سچ میں اداس ہو گئے تھے۔ میرو اور اس کی عمر میں 2 سال کا فرق ہونے کے باوجود ان کی دوستی مثالی تھی۔ میرو کی تو وہ دیوانی تھی، دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ وہ میرو کو داجان سے ملنے والی اہمیت پر بھی کبھی اس سے جالس نہیں ہوئی تھی۔ اوکے چلو، آج تمہیں ٹیسٹ کی تیاری میں کروا دیتا ہوں۔ میں سر سے بھی بات کر لوں گا، وہ تمہیں کلاس میں آنے سے نہیں روکیں گے۔ پر آئندہ جو بھی ہو، گھر کی ٹینشن ایک طرف رکھ اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دو گی، تم سمجھی؟ اسے نرمی سے سمجھاتا ہوا بولا۔ نشوا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اس سے اتنے اچھے انداز میں سمجھا رہا تھا کہ نشوا اس کے پڑھانے کے انداز کی اسیر ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے بات کرتا کتنا اچھا لگتا تھا، واقعی ہی وہ اتنا پیارا تھا کہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتا تھا۔ نشوا اس کے نرم انداز کو دیکھتی ہوئی سوچتی تھی، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا وہ رفتہ رفتہ اس کی اسیر ہو رہی تھی۔ جو محبتیں رفتہ رفتہ دل میں اترتی ہیں وہ بڑی پائیدار ہوتی ہیں۔ نشوا اور میرو اس کو گھیرے بیٹھی تھی۔ آج تقریباً کافی دنوں بعد وہ کمرے سے نکلتی ہوئی قدم میں بیٹھی تھی۔ نشوا اسے کھینچ کر لائی تھی، ورنہ وہ گمسم سے ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے میرو، ازوا ہماری بابی بنے گی۔ بائی اور تمہاری جوڑی پرفیکٹ ہے ازوا۔ بائی اور تم ساتھ کھڑے کتنے پیارے لگو گے۔ میں تو خوب انجوائے کروں گی شادی پر، بلکہ میں اور میرو ایک جیسے ڈریس بنائیں گے، ہے نا میرو؟ نشوا ایک ساتھی سی
ازبا کا گال چومتے ہوئے میرو کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرو نے مسکرانے کی کوشش کرتے اسپتال میں سالہائے ہری آنکھوں میں ویرانے لیے وہ ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نشوا کا دل اسے دیکھ کر کٹ کر رہ گیا۔ وہ اسی لیے اسے کمرے سے باہر لائی تھی تاکہ وہ کچھ فریش محسوس کرے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایسے کمرے نشین ہوئی تھی کہ وہ کھانے کا ٹائم بھی باہر نہ آتی تھی۔ مانور اسے کھانا کمرے میں ہی پہنچا دیتی۔ بالکل ازبا، اورید بھائی اور تمہاری جوڑی بالکل پرفیکٹ ہے اور ہم ضرور ایک جیسا ڈریس بنائیں گے میری جان۔ میرو نشوا کو داس ہوتے ہوئے دیکھ خود پر چڑھا ہول اتارتی اس کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ نشوا اس کے چہرے پر اداسی نور کر سکتی تھی جو صرف اس کے ہاتھ مسکرا رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں یزدان سے ڈیرو شکوے کر ڈالے تھے۔ ویسے ازبا بائی نے تمہیں پرپوز کیسے کیے؟ بڑی چھپی رستم نکلی، میرے بھائی کا دل پر قابض بھی ہو گیا، ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ نشوا اس کے کندھے کے گرد بازو حمال کرتے ہوئے بولی۔ اس کی پرپوز کرنے والی بات پر ازبا کو اورید کے الفاظ یاد آئے۔ اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ میرو نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور اپنا رخ موڑ لیا کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اسے تو ہوشیاں راس نہ آئی تھی مگر وہ ازبا اورید کے لیے بے حد خوش تھی۔ ارے ابھی تو بائی بھی سامنے نہیں ہے، بائی ایسے دیکھیں گے تو تمہارے اور بھی دیوانے ہو جائیں گے۔ وہ ازبا کے منموہنے چہرے پر کلدی کوسوں خزاں کے رنگ دیکھتی ہوئی بولی۔ بدتمیز ازبا نے خود کو کمپوز کرتے اس کے کندھے پر ایک تھپڑ جڑا۔ پھر نشوا چابی والی گڑیا کی طرح بنا رکے بولتی انہیں شادی کی پلاننگ بتانے لگی جسے وہ دونوں خاموشی سے سنتی رہیں۔ وہ ان دونوں کے پاس کافی دیر بیٹھے رہی، پھر انہیں آرام کرنے کا بہانہ کرتے کمرے میں آ گئی۔ اسے نشوا کے الفاظ یاد آئے جو ازبا اور اورید کی جوڑی کو سراہنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ایسے الفاظ اس سے بھی تو کسی نے ماضی میں کہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کرتی حقیقت سے نظر چراتی ماضی میں کھو گئی۔ مایوں والے دن اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر وہ گھر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں میرو کے کمرے میں موجود تھے۔ چلیے اب آپ جائیے، بہت وقت ہو گیا۔ اسے کمرے کے وسط میں یوں ہی کھڑا دیکھا بولی۔ یار جانے کو دل نہیں کر رہا، میرا دل چاہتا ہے تم یوں ہی سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں نہارتا رہوں، تم بولتی رہو میں تمہاری آواز سنتا رہوں۔ اس کے پیچھے سے اس کے گرد بازو کا حصار بناتا تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر بولا۔ اس کی باتوں پر معصومیت سے مسکرا دی۔ اس نے سامنے موجود شیشے میں دیکھا جہاں ان دونوں کا بھرپور عکس نمایاں تھا۔ وہ دونوں پرفیکٹ کپل کی عکاسی کر رہے تھے۔ یزدان نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں ان دونوں کا عکس لہرا رہا تھا۔ پرفیکٹ جانم دیکھو نا جانم، یہ شیشہ بھی ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ دکھا رہا ہے، جیسے ازل سے ہم بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں میرے دل کے ساتھ ساتھ میری روح بھی تمہاری طرف کھینچتی چلی جاتی ہے، تم اس دل کے ساتھ ساتھ میری روح میں کی بھی مکین ہو۔ اس کے رخسار پر ہونٹ رگڑتا ہوا بولا۔ اس کی منہ چکی چبھن رخسار پر محسوس کر کے ذرا سا کسمسائی تھی۔ وہ نظریں جھکائے اس کی قید میں کھڑی تھی جب یزدان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ وہ جملہ مکمل کرتا خاموش ہوا تو میرو نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے پر نظر ٹکائی۔ یہ جادو کرنا کہاں سے سکھایا؟ سے چلاتی ہو کہ بندے کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے چہرے کو متجسس انداز میں دیکھتا ہوا بولا۔ آنکھوں میں واضح شرارت کی چمک تھی۔ پہلے تو ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی بات کی سمجھ آتے وہ چلائی۔ یزدان کا بھرپور قہقہ کمرے میں گونجا۔ یزدان جائیے یہاں سے، آپ کتنے بدتمیز ہیں۔ وہ اس کے حصار کو توڑتی اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ وہ دوبارہ اس کے نزدیک آتے اس کے لفظ نرمی سے چنتا پیچھے ہٹا۔ اس کی بے باک حرکت پر میرو نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے دھکیلا تھا۔ یزدان نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ نظریں تک جھکا گئی۔ ہائے، انہی اداؤں نے تو یزدان افندی کو اپنا دیوانہ بنایا ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا ہوا بولے۔ اس کے لرزی پلکوں کا رقص کتنا دلکش تھا۔ دل کی پکار پر آمین کہتے ہوئے اس کی آنکھوں پر ہونٹ ٹکاتا ان کی لرزش میں اضافہ کر گیا یزدان۔ میرو نے پلکیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو منظر بدل چکا تھا۔ جہاں اس کی محبت کہیں نہیں تھی، محض یزدان کی بے وفائی کسی اژدہے کی طرح منہ کھولے کھڑی تھی۔ داجان، ہمیں لگتا ہے شادی سے پہلے اورید کو تمام حقیقت بتا دینی چاہیے۔ اس کا حق ہے میرے ماضی کے بارے میں جاننا۔ اس وقت کمرے میں دو ہی نقوش موجود تھے۔ ازبا کی آواز کمرے میں گونجی، پھر کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ ایک دفعہ کمرے کے سکوت کو کسی کی آواز نے توڑا مگر اس دفعہ گونجنے والی آواز داجان کی تھی۔ ہمیں نہیں لگتا ابھی اورید کو یہ سچ بتانا چاہیے۔ صحیح وقت آنے پر ہم خود ان کو سب بتا دیں گے۔ ابھی آپ اورید کو خود پر اتنا یقین دلا دیں کہ بعد میں اس حقیقت حیثیت بے معنی رہ جائے۔
وہ ازوا کے پاس سنجیدگی سے رد کرتے ہوئے بولے، داجان اگر انہیں کہیں اور سے پتہ چل گیا پھر تو وہ ہم پر بالکل بھی یقین نہیں کریں گے۔ وہ دل میں آیا خدشہ زبان پر لاتی ہوئی بولی، اسے کہیں سے بھی پتہ نہیں لگے گا یہ بات ہم دونوں کے درمیان اور اب یہی ختم ہو جانی چاہیے۔ اب کی بار ان کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ ازوا خاموش سی ہو کر رہ گئی، مگر دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ آج اس کو حویلی سے 15 دن ہونے والے تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ واپس نہیں گیا تھا، نہ ہی کسی نے اسے واپس بلانے کا تکلف کیا تھا۔ پچھلے 15 دنوں سے وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا، اسے کہیں بھی سکون نہیں تھا۔ یزدان افندی، ان سب میں تم نے میرو کو شامل کر کے بہت غلط کیا ہے۔ وہ معصوم اس سب کی حقدار نہیں تھی۔ ایک ہی مہلت سے رشتہ بچا تھا جسے خود ہی بے دردی سے دور کر چکے ہو۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، اس کا ضمیر اسے بری طرح لتاڑتا رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بہت کچھ یقین دلانے والے انداز میں بولا، واقعی تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ایک معصوم کو پچھلے 2 سالوں سے جدائی کی آگ میں چونکا ہوا تھا، اب ایک اور نیا ستم بے وفائی کا روگ بھی اس کی جولی میں ڈال آئے ہو۔ واقعی تم نے کچھ نہیں کیا۔ اسے یوں لگا کوئی اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ ضمیر کی آواز کا گلا گھونٹا کان لپیٹ کر بیٹھا رہا، اندر سے اس کا دل کرلا رہا تھا، مگر وہ واقعی ہر معاملے میں بے حص ہو چکا تھا۔ سب کے باہمی صلاح مشورے پر 2 ہفتوں کے بعد کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ ہر کوئی گن چکر بنا ہوا تھا، آئے دن مارکیٹ کے چکر لگ رہے تھے۔ ازوا اس طرح خوش ہونے کے ساتھ ساتھ گھبرا بھی رہی تھی، کہیں ایک دفعہ بھی اس کی خوشیوں کو کسی کے نظر نہ لگ جائے۔ اس بار واقعی ہی اتنی ہمت نہیں تھی وہ کچھ بھی سہ پاتی۔ ازوا دیکھو تمہارے لہنگا تیار ہو کر آ گیا ہے، دیکھو کتنا پیارا ہے۔ نشوا اس کے کمر میں آتی باکس میں سے بھاری لہنگا نکالتے اس کے سامنے لہرا چکی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کا موتیوں سے مزین بھاری لہنگا آنکھوں کو حیران کر رہا تھا۔ جلدی سے ایک بار ٹرائی کر لو، میں بھی تو دیکھوں یہ لہنگا آپ پر کیسا لگتا ہے میرے ہونے والی پیاری بابی جی۔ اس کے طرز مخاطب پر وہ پل میں سر ہوئی، اس کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہی ہوگا۔ ازوا اس کی فرمائش پر گھبراتے ہوئے بولی، ضرورت کیوں نہیں، بالکل ضرورت ہے، جلدی سے ٹرائی کر کے آؤ۔ آپ تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے ارید بھائی یہاں موجود ہو۔ وہ بھاری لہنگا اس کے ہاتھ میں تھماتی ڈریسنگ روم کی طرف دھکیل چکی تھی۔ ازوا گہری سانس پر اس کے ہاتھ سے لہنگا تھامتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ بھاری لہنگا پہنے سج کا قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم سے نکلتی اس کی طرف آئی۔ بھاری ٹیل لہنگے کے ساتھ شارٹ کرتی پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، بھاری دوپٹہ سر پر وہ مشکل سے سجا رکھا تھا۔ نشوا کے منہ سے بے ساہتا ماشاءاللہ نکلا۔ بغیر کسی تیاری کے بھی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، گوری رنگت پر سرخ رنگ خوب چھپ دکھلا رہا تھا، کرسٹل براؤن آنکھیں جھکی ہوئی تھی، کی براؤن بال شانوں پر بکھرے اس کے حسن کو ماند بخش رہے تھے۔ کاش ارید بھائی یہاں ہوتے، وہ آپ کو ایسے دیکھتے تو دیوانے ہی ہو جاتے۔ اس کے نزدیک آتی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئی بولی۔ ارید نشوا کی محبت مثالی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا حق سمجھتا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھاتا وہ اسے دنیا کا سب سے پیارا بھائی لگتا تھا۔ اپنے بھائی کی نسبت سے اسے ازوا اور بھی عزیز ہو گئی تھی، اسے وہ اپنی سی لگنے لگی تھی۔ نشوا نے اسے محبت سے دیکھتے اس کے 2-3 تصویریں بنا ڈالی تھی۔ کوئی بات نہیں، ارید بھائی ادھر نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ کی تصویریں ان تک پہنچ جائیں گی، پھر کیا وہ آج نکاح پڑھوا لیں گے۔ وہ چہکتے ہوئے اس کی تصویریں دیکھتے ہوئے بولی، نشوا تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، تم انہیں یہ تصویریں بالکل بھی نہیں بیچو گی۔ انگلی اٹھاتی تنبیہ کرنے والے انداز میں بولی، سوری بابی جی، آپ لیٹ ہو گئے، تصویریں انہیں واٹس ایپ ہو چکی ہیں۔ شرارتی مسکان سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اس کی باتوں پر ازوا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا، دل کی دھڑکن نے یکدم سپیڈ پکڑی۔ اس کی بولتی آنکھیں آج کل اس پر ہی مرکوز رہتی تھی، جب سے ڈیٹ فکس ہوئی تھی وہ اس سے چپتی پھرتی تھی، اس کے ری ایکشن کا سوچتے اس کے ہاتھ پاؤں بھولے، چہرے کی رنگت گلابی ہوئی۔ ادھر سے جواب بھی آ گیا، وہ موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی، جہاں دل والا ایموجی بڑی شان سے لہرا رہا تھا۔ نشوا کے منحوس شرارت سے ہنسی پر کسی کی گلابی رنگت مزید بڑی سرخ ہوئی۔ وائس میسج بھی آ گیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے وائس میسج چلا کر موبائل مزید اس کی جانب کیا، نشوا اپنی بابی کو بولو آج ہی پہنچ جاؤ نکاح کے لیے، ہائے ابھی تو پورے 5 دن باقی ہے، رحم کھائیے مجھ معصوم پر۔ وائس اینڈ ہو چکا تھا، مگر ازوا کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملی۔ بدتمیز، تم اور تمہارا بھائی دونوں ہی بے شرم ہیں۔ وہ اپنی شرم کو غصے کے لبادے میں چھپائے ناراضگی سے بولتی ڈریسنگ میں بند ہو گئی۔
پیچھے وہ اس کی معصومیت پر بے تحاشا ہنستی رہ گئی۔ وہ حویلی واپس آئے تو گھر میں مچی افراتفری دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ کچھ متجسس سا ہوا، قریب سے گزرتے ایک ملازم کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ وہ ارد گرد چلتی تیاریوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ ریت سر کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، کل مہندی کا پروگرام ہے، سب اسی میں مصروف ہیں۔ وہ جلد میں اسے بتاتا آگے بڑھ گیا۔ جزدان نے بے یقینی سے چاروں اور دیکھا، کسی نے بھی اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ سر جھٹک کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کون سا اس سب سے فرق پڑنے والا تھا؟ آج ماہا اور نشوا دونوں ہی یونین نہ آئی تھی۔ نشوا کو نہ پا وہ کافی بے چین سا ہو اٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار اسے تلاش کر رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر جھنجھلاتا ہوا اس کی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی کلاس فیلو جس کی نشوا اور ماہا سے اچھی سلام دعا تھی، ان کو مخاطب کرتا وہ پوچھ ہی بیٹھا، ایکسکیوز میں، کیا آپ بتا سکتے ہیں نشوا اور اس کے دوست کیوں نہیں آئے؟ وہ دراصل کل میں نے ایک اہم موضوع سے متعلق نوٹس اس کو دیے تھے، وہ مجھے واپس چاہیے تھے۔ وہ بات بناتا ہوا بولا۔ ہاں، وہ دراصل نشوا کے بھائی کی شادی ہے تو اس لیے وہ دونوں نہیں آئے۔ ماہا بھی اسی وجہ سے چھٹی پر ہے۔ وہ لڑکی جتنا جان رہی تھی بتاتی ہوئی بولی۔ اس کا شکریہ ادا کرتا سارا وہاں سے نکل آیا تھا۔ سالم کا بھی کم و بیش یہی حال تھا، مگر وہ سب سے لا تعلق ہی بیٹھا رہا تھا۔ احان وہاں سے نکلتا سالم کو ڈھونڈا، کینٹین آ گیا۔ وہ وہیں موجود تھا۔ کہاں تھا تو؟ سالم اسے دیکھتا ہوا بولا، کہیں نہیں، ادھر ہی تھا۔ وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، اچھا، مگر کچھ دیر پہلے تو نشوا کی کلاس میں کیا کرنے گیا تھا؟ وہ جو کینٹین آنے سے پہلے اسے نشوا کی کلاس میں جاتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ دوست کے دل کی بات اچھے سے جان گیا تھا، جسے وہ چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کام تھا کچھ؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ اسی کی گھورتی نظریں خود پر مرکوز پا کر آخرکار وہ بول ہی بڑا، وہ نشوا سے کم تھا، مگر آج وہ آئی نہیں، شادی ہے اس کے بھائی کی۔ وہ اس کی گھریوں پر بھی بات گول مول کرتا ہوا بولا۔ شادی کے ذکر پر سالم کی نظروں میں ماہا کا چہرہ لہرایا۔ اس کی بھی تو بہت جلدی شادی تھی۔ اس دن وہ یہی تو کہہ رہی تھی۔ اس کا دل یکدم سے اداس ہو گیا۔ شاید کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ضرور ہیں، مگر وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو کر آپ کی زندگی کو مکمل نہیں کرتے، بلکہ ان کے جانے سے ایک حل آپ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ وہ زندگی کے جس بھی مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہ حل ماہا کی وجہ سے اس کی زندگی میں آیا تھا، وہ کوئی بھی پر نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ہوا سارا؟ تو اتنا اداس کیوں ہو گیا؟ کوئی پریشانی ہے؟ احان اس کے اداس چہرے پر نظریں مرکوز کی بولا، ماہا کی بھی بہت جلدی شادی ہے، پھر میں شاید اسے کبھی نہ دیکھ سکوں۔ جو لوگ نصیب میں نہیں ہوتے ان سے کیوں اتنی شدید محبت ہوتی ہے؟ کتنا قسمت والا ہے وہ انسان جسے بغیر مشقت کے ماہا نصیب ہوگی۔ مجھے رشک آتا ہے اس کے نصیب وہ تھکی تھکی سانس ہار کرتا پہلی بار اپنا فیلنگ کا اظہار اس کے سامنے کر چکا تھا۔ یہ تو اتنی جلدی ہار کیسے مان سکتا ہے؟ تجھے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تھی، تو اس کے ایک بار منع کرنے پر ہی پیچھے ہٹ گیا۔ زبردستی کر جو بھی، مگر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے تاکہ کبھی کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا اسے نئی راہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری محبت کے اصول کچھ الگ ہیں، میں محبت میں زبردستی کا قائل نہیں۔ فرض کر میں زبردستی سے اپنی زندگی میں شامل بھی کر لوں تو شاید وہ میری اس طرح عزت نہ کر پائے۔ محبت بہت دور کی بات ہے، اور جب بات لڑکی کی عزت نفس پر آتی ہے تو بے شک تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، وہ تمہارے معاملے میں ہمیشہ لا تعلق رہے گی۔ تو یقین مان، مجھے اس سے محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے اس کی عزت بہت عزیز ہے، میں اس کی عزت نفس کو چوٹ پہنچا کر حاصل کر بھی لوں تو کیا یہ مردانگی تو نہ ہوئی؟ میں کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا، تیری محبت کے اصول الگ ہوں گے مگر میرے اصول الگ ہیں۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ میری زندگی میں ہمیشہ محبت کی کمی رہی ہے، میں نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کی محبت کو محسوس نہیں کیا۔ اب جو بھی میری زندگی میں آئے گی اسے ہر حال میں میرا ہونا ہوگا۔ ایک دفعہ وہ میری زندگی میں آ گئی تو اس کے دل پر حکومت میں خود ہی بٹھا لوں گا، وہ شدت سے پر لہجے میں بولا۔ سالم اس کا جنونی انداز دے کر رہ گیا۔ گمسم سے صوفے پر بیٹھے تھے، بھی کچھ دیر قبل فارس صاحب اسے موت کی نوید سنا کر گئے تھے۔ اگلے مہینے اس کی حشام کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ سب گاؤں جا رہے تھے، پتہ نہیں اسے واپس شہر آنا کب نصیب ہو۔ ایک بات تو پکی تھی کہ اس کی پڑھائی رک جانی تھی۔ اس کے بابا جتنا بھی کہتے کہ وہ حشام سے بات کریں گے، مگر وہ جانتے تھے وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ جانے کیوں بار بار اس کی آنکھوں میں سالم کی سرخ انگارہ آنکھیں لہراتی تو وہ خود بھی بے چین ہو کر ہو اٹھتی۔ پلیز سالم لاشاری میری زندگی سے دور ہو، میں ایک اور شکست برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کیوں تم میرے حواسوں پر چڑھ رہے ہو؟
ہم کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے، میری سوچوں سے دور ہو۔ وہ سر ہاتھوں میں گراتی خود سے ہی مخاطب تھی، بس کچھ دن کی بات ہی پھر وہ کسی اور کے نصیب میں لکھی جانے والی تھی۔ حشام جیسا بھی تھا مگر وہ پوری آمادگی کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ گہرے بادل ہر سو چھائے تھے، رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ماحول کو خوابناک بنا رہا تھا۔ ایسے میں وہ ایک وجود ہر چیز سے بے نیاز بیٹھا تھا۔ اس وقت اس گھر میں موجود تھی جو حشام نے اسے لے کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ فی الوقت ایک ملازمہ رہتی تھی، اس کے باوجود وہ تنہا تھی، بالکل تنہا۔ کبھی کبھی یہ تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دھوتی تھی۔ حشام کو آخری دفعہ وہ 1.5 ماہ پہلے ملی تھی اور اسے یہاں شفٹ کر کے خود اس دن کا گیا واپس نہ لوٹا تھا۔ اس بار فاریہ نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اسے اس کے حال پر چھوڑ چکی تھی۔ اس کے ساتھ رہتے وہ ایک بات تو جان چکی تھی کہ حشام لاشعوری خودغرض تھا۔ کہنے کو تو اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر یہ کوئی فاریہ سے پوچھتا وہ آج بھی حال ہی تھی۔ نہ اس نے کبھی اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، نہ ہی کبھی اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ اس نے ذرا سی عزت کیا دی، وہ پگلی اسے محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی اس کی حیثیت حشام لاشعوری کے آگے یہ پسندیدہ شے کسی تھی۔ جو چیز حشام لاشعوری کو پسند آ جاتی تھی وہ ہر حال میں اسے اپنی دسترس میں لے لیتا تھا، چاہے اسے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑتی۔ پھر وہ تو خود اپنی مرضی سے حشام کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، تو شکوہ کرتی بھی تو کس سے کرتی؟ کوئی تھا ہی نہیں اس کے شکوے سننے والا۔ کالی اندھیری رات میں وہ بالکونی میں بیٹھی کالے کپڑوں میں ملبوس اس کالی رات کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ نم بال شانوں سے بکھرے نیچے بکھرے ہوئے تھے، شہد رنگ آنکھوں سے جیسے کسی نے سارے رنگ ساری ہوشیاں نچوڑ کر نکال پھینکی تھی۔ یہاں بستہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نم بدن سے ٹکراتا کسی کو بھی ٹھٹھرنے پر مجبور کر سکتا تھا، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی جیسے کوئی چیز اس پر اثر ہی نہ کر رہی ہو۔ آہستہ آہستہ ہوا میں نمی بڑھتی چلی گئی، ٹھنڈی ہوا میں اضافہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر ایک نظر آسمان کی جانب دیکھا اور دوبارہ اپنے گھٹنوں پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ بارش کے قطروں میں اس کے آنسو بھی شامل ہونے لگے تھے، مگر یہاں پر پرواہ کسے تھی؟ وہ بالکونی کے رکھے جھولے پر دونوں ٹانگیں اوپر رکھ کر اس پر سر ٹکائے بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے کو گھورنے میں مصروف تھی۔ تیز تیز بارش نے اسے منٹوں میں بھگو ڈالا تھا۔ سردی سے آہستہ آہستہ ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے، بدن میں ہلکی ہلکی لرزش طاری ہو چکی تھی، مگر وہ ڈیٹ بنی بیٹھی تھی۔ گھر کے پورچ میں کسی کی گاڑی آ کر رکی۔ یہ حشام لاشعوری کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ حشام لاشعوری کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی، وہ بارش سے بچتا اسے ڈھونڈتا، کمرے میں وہ کہیں نہیں تھی۔ بالکونی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یعنی وہ اتنی برستی بارش میں بالکونی میں موجود تھی۔ اس کے ماتھے پر بلو کا جال بچھا۔ اتنی سردی میں اس کا یوں بارش میں بھیگنا اسے غصہ دلا گیا۔ وہ پل میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اتنی سردی میں یہاں کیوں بیٹھی ہو پاگل لڑکی؟ اس کے سر پر کھڑا ہو کر چلایا۔ فاریہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے پھر سے سر جھکا دیا۔ اس کے انداز پر حشام نے اپنا غصہ بامشکل ضبط کیا تھا۔ اسے جان کہ حشام لاشعوری کو اگنور کر رہی تھی۔ اٹھو جلدی سے اندر چلو، خود بھی اس برستی بارش میں پورا بھیگ چکا تھا، مگر بٹا سمجھتا ہوں فاریہ کیا بچپنا ہے یہ، میں کہہ رہا ہوں اٹھ کر اندر چلو، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تھا، وہ اس کی ڈٹائی پر کڑ کر رہ گیا۔ اس نے فاریہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، فاریہ اس کا ہاتھ اپنے تک پہنچنے سے پہلے جھولے سے اترتی ریلنگ کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس کی پشت حشام کی طرف تھی۔ اس کا ہر انداز اس کے غصے میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ وہ غصے سے اس کے نزدیک آتا، اس کا ہاتھ کھینچتا، اس کا روح اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ کیا بدتمیز ہے، تم نے آتے ہی میرے دماغ خراب کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتا ہوا بولا۔ اس کی طرف مڑتی، اس کے ساتھ گرفت سے اپنا بازو آزاد کرواتی، اس کا گریبان تھامتی، اس کی نزدوں پر اپنی نظر ٹکا گئی۔ حشام ایک پل اس کی جرأت پر سن ہو کر رہ گیا۔ انہیں آنکھیں اس کے شہد رنگ کرسٹل پر گاڑی، جن میں ڈھیروں شکوے شکایتیں ناراضگی کھچکولے لے رہی تھی۔ آنکھوں میں تیرتی نمی وہ بارش کے باوجود بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بول کچھ نہیں رہی تھی، بس اس کی آنکھیں اپنے سارے شکوے ساری تکلیفیں اس تک پہنچاتے اس کے حساب مانگ رہی تھی۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کی، اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہمت کیسے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالے گی؟ اتنی آزادی میں نے کسی کو بھی نہیں دی کہ وہ میرے گریبان تک آ سکے، تم میں بھی نہیں سمجھی تم؟ آج کے بعد ایسا کیا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے شدت سے داڑا، وہ ایک بار پھر اس کی طرف سے رخ موڑتی ریلنگ کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب بات نہ کروں تو مسئلہ ہے، اب اپنے سارے ضروری کام پس سے پشت ڈال کر آیا ہوں،
بھی تمہارے نہرے نہیں ختم ہو رہے۔ وہ ایک بار پھر اس کا رخ اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ آپ میرے تک صرف اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں، آج بھی اپنا مطلب پورا کرنے آئے ہیں، پھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ روتی ہوئی شکوہ زبان پر لے آئی تھی۔ تو کیا چاہتی ہو ہر وقت تمہارے پلو سے جڑ کر بیٹھا رہو؟ اور کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ نرمی کے قابل ہی نہیں وہ دو گھڑی جو تم سکون سے بیٹھنے دو۔ اس کی چلتی زبان کے جوہر دیکھ کر سورج چہرے کے ساتھ بولا، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ میرے پلو سے جڑ کر بیٹھے رہے۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ پوری دنیا کے سامنے مجھے قبول کر پائیں۔ مجھے لگتا ہے میں ایک پتھر سے سر پھوڑ ہی ہوں جس سے میری تکلیف، میری تنہائی کچھ نہیں دکھتی۔ آپ میرے ذرا سے اگنور کرنے پر اس قدر غصے میں آ گئے تو ایک بار سوچئے، میں تو روز آپ کی لاتعلقی سہتی ہوں، تو میں کہاں جاؤں؟ کس سے کروں اپنے شکوے؟ بولیے نہ، کہاں جاؤں؟ میں یوں ہی آپ کی لاتعلقی سہتے سہتے سسکتے مر جاؤں گی اور آپ کو فرق بھی نہیں پڑے گا۔ شاید آپ بھول بھی جائیں گے کہ کوئی فاریہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ تھی۔ وہ سسکتے اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری جولی میں دو پل محبت کے ڈال دے، بس مجھے اتنا یقین دلا دے آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کبھی کوئی نہیں آ سکتی۔ بس اتنا مان لیجیے کہ میں آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہوں۔ بس مجھے ٹوٹنے سے بچا لیں آپ کی بے اتنائی سہتے، میں قطرہ مار ہی ہوں۔ اس کے سینے سے سر اٹھاتی ایک بار پھر سے بول اٹھی، میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ محبت جیسا لفظ میرے لیے بنائے تو مجھے اچھی لگی تو بس حلال طریقے سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا، کیونکہ حرام خانہ حشام لاشاری کی فطر میں نہیں، اور نہ ہی میں کبھی تم سے محبت کر سکتا ہوں۔ وہ رسانی سے اس کے ہاتھ سینے سے ہٹاتا ہوا بولا، میں صرف آپ کی پسند ہوں، یعنی کہ یہ پسند کبھی بھی بدل سکتی ہے، آپ مجھے کبھی بھی چھوڑ سکتے، کیونکہ مرد کی پسند تو روز ہی بدلتی رہتی ہے۔ وہ شکوہ کے نظر سے اسے دیکھتی پیچھے ہٹ گئی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اٹل لہجے میں بولا، بہت شکریہ آپ کا مجھ پر اتنا احسان کرنے کے لیے۔ اور روندی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تمہیں کبھی یقین نہیں دلایا کہ میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، میں تمہیں کبھی بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، اسے آج تمہیں یہی حقیقت بتانے آیا ہوں۔ اگلے ماہ میری شادی ہے، میری منگنی بچپن سے ہی میری کزن کے ساتھ طے ہے، اور اب میرے دادا جان میری شادی اس سے کروانا چاہتے ہیں، اور مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں منگ کو کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ وہ اپنے لفظوں سے قطرہ قطرہ اس کی جان کھینچ رہا تھا۔ پاڑیا نے بے یقین بڑی نظروں سے دیکھا۔ اس حقیقت سے تو وہ پہلے ہی آگاہ تھی کہ اس کی ایک منگیتر بھی ہے، پر وہ اس وقت خود غرض ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ آج نہیں تو کل اس کا اسیر ہو جائے گا، مگر وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی جہاں سے اس نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ کیوں حشام، کیوں ہمیشہ آپ کو اس سے شادی کی؟ کیا میری محبت میں کہیں کمی رہ گئی ہے جو آپ کو میری تکلیف نہیں دکھ رہی؟ وہ واقعی تکلیف میں تھی، تم سمجھ کیوں نہیں رہی فاریہ؟ میں اس رشتے سے انکار ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہمارا خاندان بکھر جائے گا، اس لڑکی کا کیا جو کئی سالوں سے میرے نام پر بیٹھی ہے؟ جب میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، پھر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے بہتے آنسو، اس کا لرزتا جسم دیکھ دھیمے انداز میں بولا، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ چھوڑ تو رکھا ہے آپ نے تنہا، اور کیسے چھوڑیں گے؟ اگر آپ کا اشارہ اس محل کی طرف ہے تو یقین مانی مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ یہ ظاہری مال و دولت مجھے کبھی اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتی۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ بارش تھم چکی تھی۔ کیوں تم اتنا سنگ دل؟ فاریہ، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں خود کو اور مجھے تھکا رہی ہو؟ اس کے بے تحاشا رونے سے جنجلا سا گیا تھا۔ چلے جائیے یہاں سے، آپ میری تکلیفوں کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے۔ وہ غم سے نڈھال ہوتی زمین پر بیٹھتی چلے گیا۔ اب اس کی ٹانگوں میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید کھڑی رہ پاتی۔ سوچ لو، اگر آج چلا گیا تو واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کے بار بار خود کے دھتکارنے پر چیختا ہوا بولا۔ آج اسے اپنا یوں اگنور کرنا غصہ دلا رہا تھا، اور وہ خود ہمیشہ سے اس کے دکھوں کی وجہ تھا۔ یہ بات وہ چاہ کر بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں روکوں گی میں آج آپ کو، کیونکہ ایک عورت سب برداشت کر سکتے مگر بے وفائی نہیں، اور آپ وہی میری جولی میں ڈال رہے ہیں۔ میں پچھلے 2 سال سے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کی حیثیت سے موجود ہوں، مگر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا جو آپ کے دل میں میری محبت کے دیپ جلا سکے۔ جائیے حشام لاشاری، فاریہ نے آپ کو اپنی محبت سے آزاد کیا۔ اب میری محبت کبھی بھی آپ کے راستے کی دیوار نہیں بنے گی۔ چاہے جس سے شادی کرنی ہے کر لے، جس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کر لے، اب میں آپ کو کبھی بھی نہیں روکوں گی۔ وہ اس کی طرف سے رخ موڑتی اسے جانے کا سندیشہ سنا چکی تھی۔ تم بہت پچھتاؤ گی فاریہ۔ وہ آنکھیں شدید غصے کی رمق لی بولا، پچھتائیں گے تو آپ؟ ایک دن ایسا آئے گا، آپ مجھے ہر جگہ ڈھونڈیں گے، مگر میں آپ کو تب فاریہ کہیں نہیں ملے گی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر حشام کی طرف دیکھا۔ حشام لاشاری آخری نظر اس پر ڈالتا باہر نکلتا چلا گیا۔ جھکنا تو حشام لاشاری نے سیکھا ہی نہیں تھا۔
اور یہ بات آج اچھے سے وہ فاریہ بار ثابت کر کے گیا تھا۔ پیچھے اس پورے محل نما گھر میں فاریہ تھے، اس کی سسکیاں۔ حشام لاشاری آج فاریہ کو نہیں بلکہ اس کی محبت کو ٹھکرا گیا تھا، اور محبت کو ٹھکرانے والوں کے حصے میں اکثر پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ فاریہ اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی جہاں ہر سو وحشتوں کا ڈیرا تھا، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ الماری میں سے جو سوٹ ہاتھ لگا اسے لیتی واش روم میں بند ہوگی۔ ہم کو معلوم نہ تھا پہلے یہ آئین جہاں اس کو دیتے ہیں سزا جس کو عطا کچھ بھی نہیں۔ حشام لاشاری غصے سے بلبلاتا ہوا فاریہ کے گھر سے نکلا تھا۔ دماغی رگیں غصے کی شدت سے پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ اسے غصہ نہ جانے کس بات کا تھا۔ فاریہ کو ہمیشہ کھونے کے اس کو خود سے دور دھکیلنے کا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتا ڈیرے پر پہنچا تھا۔ سارے ملازم اس کا غصہ دیکھا خود بہت پیچھے ہٹ گئے تھے۔ سردار حشام لاشاری کو جب غصہ آتا تھا تو وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ ملازموں نے اسے غصے سے اندر کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ اپنی جان چھوڑنے پر سکون کا سانس لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کے سامنے زبان نہیں کھولتی تب کیسے اسے اپنی زندگی سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے بچپن سے اپنے باپ کی کہی بات آج بھی ذہن نشین کی تھی کہ عورت ذات کو کبھی اپنے سر پر مت چڑھانا، اپنی انا اپنا غرور سب سے اوپر رکھنا۔ جھکتی ہمیشہ عورت ہے، پھر کیوں فاریہ اس کے سامنے نہیں جھک رہی تھی؟ بار بار کیوں اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی؟ عورت محبت کے لیے نہیں صرف حکم چلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ آج جانے کیوں یہ سوچ کر اس کا دل گھبرا رہا تھا کہ وہ فاریہ سے ہر تعلق توڑ آئے ہیں۔ فاریہ، حشام لاشاری اب تم بھیک میں مانگو گی نا میری زندگی میں شامل ہونے کی تو حشام لاشاری تمہیں پھر بھی قبول نہیں کرے گا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، سنا تم نے نفرت؟ وہ سامنے نظر آتے فاریہ کے عکس کو دیکھ کر ڈرا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کی طرف خود حشام لاشاری نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کی زندگی میں اس سے پہلے کبھی کوئی لڑکی آئی ہی نہیں تھی، یا یوں کہنا بہتر تھا اسے کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ فاریہ ہی وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ اس کے دل میں ہلچل ہوئی تھی۔ اس کا منموہنا چہرہ، شاید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، اس کا شرمانا، گھبرانا، جھجکنا، سب کا ہی تو وہ رفتہ دیوانہ ہونے لگا تھا، مگر یہ بات کبھی بھی وہ خود سے تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کی مردانہ انا کے خلاف تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سردار حشام لاشاری ایک معمولی سی لڑکی کے سامنے گھٹنے ٹیکے؟ اگر ایک بار وہ اپنے دل سے پوچھتا تو محض یہی جواب آتا، وہ معمولی لڑکی نہیں بلکہ اس کے دل کی بڑی اونچی مستن پر براجمان تھی۔ مگر وہ دل کی آواز سننا چاہتا تھا، پھر ہی تھا۔ اس وقت وہ محض فاریہ کی لاتعلقی محسوس کرتا، اگر ایک بار سوچتا تو اسے ضرور محسوس کرتا۔ اسے سب پر مجبور بھی اس نے خود کیا تھا، خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹا تھا۔ اکثر انا کی جنگ میں محبتیں ہار جاتی ہیں، اور وہ واقعی محبت ہارنے والا تھا۔ فاریہ کی یونیورسٹی کا آج پہلا دن تھا۔ یتیمی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے اس میں خود اعتمادی کی کمی تھی۔ اپنی کلاس کی طرف جاتے ایک لڑکوں کے گروپ نے اسے روک لیا تھا۔ ہی بیوٹیفل، رکو ذرا، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ اسے تیز آگے بڑھتے دیکھ ان کے گروپ کا ایک لڑکا اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ مجبوراً فاریہ کو رکنا پڑا۔ اس نے ایک گھبرائی سی نظر اس پر ڈالی۔ وہ شکل سے ہی آوارہ لگ رہے تھے، گلے میں بڑی چین ڈالے، ہاتھوں میں بینڈ چڑھائے، وہ ایک سے ایک خوفناک لگ رہے تھے۔ فاریہ انہیں دیکھ کر بے تحاشا گھبرا گئی۔ نیو کمر رائٹ؟ ان میں سے ایک اس کے روبرو آتا ہوا بولا۔ فاریہ نے ڈرتے ڈرتے اسباب میں سر ہلایا۔ چلو ایسا کرو، اپنی میٹھی سی آواز میں کوئی گانا سنا دو۔ ایک لڑکا آنکھ دباتا کمینگی سے بولا۔ جی؟ فاریہ حیرانگی سے ان کی فرمائش سن کر بولی۔ وہ سارے اس کا ہونک انداز دیکھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنستے ہوئے بولی، اگر ساتھ میں رقص ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے، ان کے چنگل میں پھنسی رونے والی ہوگی۔ دیکھیے ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں جانے دے۔ وہ پلکیں جبک آنسو کو باہر آنے سے روک رہی تھی۔ ایسے کیسے جانے دے؟ کتنے ٹائم بعد تو ریئل بیوٹی دیکھی ہے، ورنہ آدھی لڑکیاں تو 2 کلو میک اپ تھوم کے آتی ہیں۔ وہ فاریہ کا میک اپ سے پاک چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ چلو جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ وہ اسے گانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ اپنی بے بسی پر وہ کڑ کر رہ گئی تھی۔ وہ اکیلی ان سب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ پیچھے سے آتی ایک روپ دار آواز سن کر سبھی سیدھے ہوئے۔ وہ حشام لاشاری تھا۔ اس کو کون نہیں جانتا تھا؟ یونیورسٹی کا ٹاپر، ہر ٹیچر کا من پسند، لاشاری پور گاؤں کے سردار کا پوتا، اپنے کام میں مگن رہنے والا، بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار۔ حشام ان کے نزدیک آتا ایک نظر فاریہ پر ڈال کر بولا۔ وہ ایک نظر ان لڑکوں پر ڈال کر فاریہ کی طرف متوجہ ہوا۔ گوری رنگت، شہد رنگ آنکھیں، تیکھے نقوش، ان میں جلملاتے آنسو۔ وہ لڑکی واقعی کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ وہ لڑکیوں سے دیکھا فوراً سیدھے ہو گئے تھے۔ کچھ بھی نہیں، یہ بس ہم سے راستہ پوچھ رہی، ویسے بتا رہے تھے۔
ایک لڑکا فاریہ کو آنکھ دکھا تھا، حشام سے بولا تم لوگ خاموش ہو، تم بتاؤ لڑکی وہ انہیں خاموش کرواتا۔ فاریہ سے بولا یہ لوگ مجھے تانگ کر رہے تھے۔ وہ آنسو کے درمیان اٹکتے ہوئے بولی تم لوگ نکلو یہاں سے، آج کے بعد مجھے کسی لڑکی کو تانگ کرتے نظر آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھاتے وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ وہ سارے 1 منٹ سے پہلے وہاں سے غائب ہوئے۔ اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے آنسو پونچھ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ شکریہ، ہمارا آج پہلا دن ہے، جسے ہمیں اکیلا دیکھ کر وہ ہمیں تنگ کر رہے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی جائیے اپنی کلاس میں، اب وہ آپ کو بالکل تنگ نہیں کریں گے۔ اس کا دھیما انداز فاریہ کو بے حد پسند آیا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ حشام لاشاری کا پہلا نقش فاریہ کے دل پر پڑا تھا۔